اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا دن بہت بڑی خبروں کا دن تھا۔ آج کمشنر اسلام آباد جناب لیاقت چٹھا نے الیکشن کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیے کہ گرم دیگچا نگرانوں کے اوپر، نون لیگ کے اوپر، چیف الیکشن کمشنر کے اوپر اور چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر الٹ دیا۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں اس بات کا اظہار کیا اور انہوں نے تفصیل دیتے ہوئے کہا کہ میں نے فجر کے وقت نماز صبح اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں خودکشی کر لوں، کیونکہ الیکشن کی ریگنگ میں جو کچھ میں نے کیا تھا، جو کچھ مجھ سے کروایا گیا تھا، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ آرام موت مرنے کے بجائے میں قوم کو اس سے آگاہ کرتا ہوں، اور پھر انہوں نے آج کی جو ان کی مصروفیت تھی، وہ جو میچز اس وقت پی ایس ایل والے جاری ہیں اس کے حوالے سے ان کی مصروفیت تھی، لیکن اس مصروفیت کو پریس چونکہ وہاں پہ موجود تھا، انہوں نے اس حوالے سے اس کو استعمال کیا اور پریس کے سامنے اس ساری چیزوں کا اظہار انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس انداز سے ہم نے پنڈی ڈویژن کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو حلقے ہیں وہاں پہ جو 70 ہزار سے جیتے ہوئے تھے لوگ آزاد امیدوار، ان کو ہم نے ہارا ہوا ظاہر کیا اور ڈبل ٹھپے لگا کے اور جیتے ہوئے جو تھے ان کو ہروایا اور ہارے ہوئے جو لوگ تھے ان کو جتوایا۔ تو کہتے ہیں کہ میرا ضمیر مطمئن نہیں تھا، میں خودکشی کرنا چاہتا، مرنا چاہتا تھا، لیکن اب میری خواہش ہے کہ میں یہ سارا جرم خود قبول کرتا ہوں اور مجھے راولپنڈی کچہری چوک میں بے شک پھانسی دے دی جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چیف الیکشن کمشنر کو بھی اور چیف جسٹس کو بھی پھانسی دی جائے۔ یہ اس طرح کے خیالات کا انہوں نے اظہار کیا۔ ان سے مختلف سوال بھی ہوئے کہ آپ پہ کوئی پریشر، ان کا میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے۔ میرے اجداد نے انگریزوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف آزادی کی جنگیں لڑی اور قربانیاں دینے والے لوگ ہیں۔ اور ناظرین، یہ سوچنے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس لیول کا افسر جو بیوروکریسی میں کمشنر کا جو عہدہ ہے، یہ بہت بڑا عہدہ ہے، اس کا پورا ڈویژن اس کے نیچے، 4-5 ضلع اس کے نیچے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو پنڈی کی کمشنری ہے وہ 7 ضلعوں پہ مبنی ہے۔ 4 پرانے ضلع ہیں، پنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال، اور 2 تلہ گنگ اور مری، یہ جو 2 اس میں نئے ضلع ہیں۔ 6 ضلعوں پہ مبنی یہ اس وقت کمشنری ہے۔ تو اتنی بڑی یعنی پوسٹ، اتنا بڑا عہدہ انہوں نے چھوڑتے ہوئے اپنے آپ کو گرم انگاروں پہ انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ اور پولیس پھر اطلاع یہ ہے کہ انہیں سی پی او کی سربراہی میں گرفتاری کر لی گئی، اور اس کے بعد پھر 2 جگہ بڑی آگ لگ گئی۔ ایک تو فوری طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، جو اکثر کہتے تھے کہ میں میڈیا سے دور رہتا ہوں، وہ اپنے وی لاگر اور سوشل میڈیا والے دوست اور جو اکثر ان کی خبریں بریک کرتے ہیں، ان کے قرب میں رہتے ہیں، ان کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے انہیں بلایا گیا اور انہوں نے پھر سوشل میڈیا پہ ہی بات کی، اور سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپنا موقف دیا کہ الزام لگانے کو، کوئی قتل کا، چوری ڈکیتی کا الزام لگا دے، لیکن ثبوت بھی دینے پڑیں گے۔ لوگ جو اس وقت بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو اس انداز سے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں میں میڈیا سے دور رہتا ہوں، تو اس موقع پہ جب الزام ان پہ آیا ہے تو انہیں میڈیا سے عملاً دور رہنا چاہیے تھا۔ اور پھر اگلی بات جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس الیکشن کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان پہ الزام لگ گیا، اس لیے آئندہ کوئی ایسی پٹیشن جو الیکشن سے متعلقہ ہو اس میں ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ البتہ دوسری طرف ایک جو پٹیشن محمد علی نامی شخص نے جو الیکشن کے حوالے سے کہ اس الیکشن کو ختم کر کے تو نئے الیکشن کروائے جائیں، اور کوئی ایسی چیز، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نگران بیٹھے ہوئے ان کو ٹینیور کو لمبا کروانے کے لیے، یا جو یہ الیکشن ہے اس کو جائز قرار دلوانے کے لیے یہ پٹیشن، فرمائشی پٹیشن جو لگائی گئی ہے، اور اس کے اوپر 3 رکنی بینچ جو جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس ہلالی صاحبہ وہ ان کے ساتھ ہیں، اور منڈے کے دن اس کی سماعت ہونی ہے۔ بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے انتہائی مشکل وقت شروع ہو چکا ہے، اور جو اعتراض ان پہ آیا ہے اس پہ مختلف لوگوں نے، ایک لاہور سے غالباً ایک وکیل صاحب نے
غالباً اویس منیر یا منیر اویس ان کا نام ہے، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، ویڈیو ان کی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ ان کا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ اپنے عہد کی اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں ان کے خلاف ریفرنس لے کے جا رہا ہوں۔ ناظرین، دوسری طرف الیکشن کمیشن نے اس کمشنر کے راولپنڈی کے کمشنر کے الزامات پر مبنی ایک کمیٹی قائم کر دی ہے۔ وہ کمیٹی آج ابھی خبریں آ رہی تھی کہ انہوں نے مختلف جو ڈویژن کے آر اوز اور ڈی آر اوز ہیں وہ سارے کے سارے کمشنر آفس میں یا ڈی سی آفس میں پنڈی پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پہ پھر وہ ان کے بیانات ہوں گے، ان سے بیان لے کے تو جو 3 رکنی کمیٹی ہے وہ 3 دن کے اندر اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن میں پیش کرے گی۔ پھر الیکشن کمیشن توہین الیکشن کمیشن یا اور جو بھی کوئی جرائم بنتے ہیں کمشنر صاحب کے خلاف، وہ لیاقت چٹھا کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف جو دوسرا بڑا ادارہ ہے جس پہ الزام لگایا ہے الیکشن کمشنر صاحب نے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو فوری طور پہ جو سینئر ججز ہیں، انہوں نے 2 سینئر ججز نے ٹیلی فون کر کے تو انہیں کہا کہ فوری طور پہ سپریم کورٹ اسی وقت بیٹھنی چاہیے، کیونکہ اس وقت انتہائی نازک موڑ پہ ہم کھڑے ہیں، ہمارے ادارے پہ الزام لگ گیا ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور پھر خبریں یہ چلتی رہی کہ 5 ججز جو ہیں وہ وہاں پہ یحییٰ آفریدی صاحب تھے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے، عائشہ ملک صاحبہ تھیں، اور 2 اور ججز تھے، کہ وہ 5 ججز وہاں پہنچ گئے چیف جسٹس صاحب کے پاس، اور پھر وہاں کافی سوچ بچار کے بعد جو ایک تاثر لیا جا رہا تھا کہ سو موٹو لیا جائے گا اور پھر فوری طور پہ یہ چیزیں جو ہیں اپنے پاس بلا لی جائیں گی، سپریم کورٹ میں کوئی بینچ بنا دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور پھر بات اسی پہ ختم ہوئی کہ یہ طے ہوا کہ جو سوموار کے دن جو پٹیشن کانسٹیٹیوشنل پٹیشن لگی ہوئی ہے اسی میں ہی اس معاملے کو بھی دیکھا جائے گا۔ لیکن اب میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس میں معاملے میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ان کے نام پہ بات آ چکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس افتخار چودھری جب وہ چیف جسٹس تھے تو ان کے بیٹے ارسلان افتخار پہ ایک معاملہ آیا تھا، تو ارسلان افتخار کے کیس کو لے کے چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے جو جناب افتخار چودھری، انہوں نے بینچ بنایا تھا کورٹ نمبر 1 میں، وہ خود اس کو کی سربراہی کر رہے تھے، اور پہلی سربراہی کے بعد پھر انہوں نے بینچ سے الگ ہو گئے تھے، اور پھر باقی ان کے بردر ججز نے اس کیس سنا تھا، اور ظاہر ارسلان افتخار کے حق میں وہ کیس ہوا تھا، اور وہ بڑا معروف کیس تھا، اس میں نواز کھوکھر صاحب اور ریاض ملک صاحب اور وہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اسی طرح سے جو آج جو یہ اجلاس جو غیر رسمی اجلاس تھا اس میں بھی، اور پھر جو چیف جسٹس صاحب نے میڈیا سے بالخصوص سوشل میڈیا سے جو بات کی ہے، وہ اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اس پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں ساری صورتحال پہ، تاکہ چونکہ نام ان کا استعمال کیا گیا ہے وہ اثر انداز ہو کے تو اس معاملے کو بھی اپنے پاس رکھ کے تو اپنی مرضی کا اس سے کوئی فیصلہ لے سکیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں چیف جسٹس صاحب اب پاکستان کو یہ اور متنازع کریں گی، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس چیز سے الگ ہو جائیں اور کوئی دوسرا بینچ جو اپنی مرضی کا بینچ بنا دیں وہ ان چیزوں کو دیکھیں۔ ناظرین، آج کی ایک اور بہت بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ پرویز خٹک جنہوں نے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے نام سے ایک PTIP جماعت بنائی تھی جس کے وہ سربراہ تھے، انہوں نے آج اس جماعت کی سربراہی سے استعفیٰ دے دیا اور اس جماعت کی ممبرشپ سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب نے کہا تھا کہ میں ذرا ریسٹ لے رہا ہوں اور میں سیاست نہیں چھوڑ رہا، لیکن آج انہوں نے اپنی قائم کردہ جماعت جو چند ہفتے یا چند مہینے پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ غداری کرتے ہوئے، ان سے علیحدگی کرتے ہوئے انہوں نے یہ جماعت بنائی تھی، تو یہ جماعت چند دن، چند ہفتے یا چند مہینے محض چلنے کے بعد، الیکشن میں ناکامی کے بعد وہ اپنے انجام کو پہنچی، ٹھس ہوگی۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب کے ایک اور ساتھی جن کے ساتھ وہ شوگر والا جب معاملہ ہوا، شوگر مافیا والا، تو عمران خان صاحب نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، جہانگیر ترین صاحب، پھر وہ ناراض ہو گئے تھے، اور انہوں نے بھی جب PDM نے ان کی حکومت گرانے کے لیے کوشش کی تو علیم خان اور یہ سارے لوگ اس میں شامل تھے، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی ایک الگ سے پارٹی استحکام کے نام سے پارٹی بنائی، اور اس استحکام پارٹی کا حشر بھی
پرویز خٹک صاحب کی جماعت جیسا ہی ہوا، جہانگیر ترین صاحب خود الیکشن ہار گئے اور پھر انہوں نے سیاست سے بھی اور پھر اپنی پارٹی سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ ناظرین، جو اس وقت صورتحال ہے، نون لیگ اس وقت تتے توے پہ ہے۔ تتا تہا گرم توے کو کہتے ہیں کہ وہ جس پہ نہ آپ ایک پاؤں رکھ سکتے ہیں، نہ دوسرا پاؤں رکھ سکتے ہیں، نہ ایک ہاتھ رکھ سکتے ہیں، نہ دوسرا ہاتھ رکھ سکتے ہیں، نہ قریب ٹھہر سکتے ہیں۔ تو وہ تتے توے پہ ہیں، اور اس وقت ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے اتحادیوں نے، مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اے این پی نے کہہ دیا ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، جو بلوچستان سے محمود اچکزئی صاحب نے کہا ہے ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اختر مینگل نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اسی طرح سے اور بہت سارے گروپس یا جماعتیں ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اور صرف پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ تو دے دیں گے لیکن ہم وزارتیں نہیں لیں گے، جبکہ انہوں نے آئینی عہدے لینے کا اندیا دیا ہے، اور صرف ایک جماعت بچتی ہے کہ جن کو 2 سیٹیں مل رہی تھی اور 17 دے دی گئی ہیں کراچی میں سے، ایم کیو ایم، وہ نون لیگ کے ساتھ اس وقت کھڑی نظر آتی ہے۔ ناظرین، نواز شریف وہ تو سیاست سے عملی طور پہ یا وزارت عظمیٰ کی دور سے الگ ہو چکے ہیں، لیکن شہباز شریف بھی اس وقت انتہائی مشکل میں ہے۔ حکومت سازی ان کے لیے انتہائی مشکل مرحلہ آ گیا، اور ان کی اپنی جماعت کے بہت سارے لوگ جو سینئر لوگ ہیں وہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ نون لیگ اگر اس وقت جس طرح سے پہلے انہوں نے حکومت گرا کے کہا تھا کہ ہم ریاست کو بچانے کے لیے اور سیاست کو نہیں بچا رہے، ریاست کو بچا رہے ہیں، تو اس وقت بھی وہ جو کچھ ریاست یا سیاست میں سے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بچانا ہے، وہ بچانے کے ماہر ہیں ویسے۔ تو وہ نون لیگ کے بہت سارے زعماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس ذلت میں گھسے، دستگیر صاحب نے، آپ کو پتہ ہے نا، خرم دستگیر نے کہا ہے کہ یہ کیچڑ کا غسل ہے، کہ کیچڑ میں غسل کرنے سے مترادف ہے یہ جو الیکشن تھا۔ تو اب اس کیچڑ کے غسل کے بعد اگر نون لیگ حکومت لیتی ہے تو پھر پھر انہیں کیا کچھ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ کوئی پاور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے ان کے کہ جنہیں آس امید کے ساتھ لندن سے 50 روپے کے اسٹامپ پہ پہلے بھیجا تھا، اور پھر اس کے بعد انہیں وہاں سے بہت ساری آسیں امیدیں دلا کے واپس لائے، اور پھر سہولت کاری کر کے ان کے لیے سارا ماحول بنایا، اور الیکشن کے لیے انہیں بلہ بھی ان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا، لیکن اس سارے کے باوجود وہ گر گئے، وہ چلنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو اب پریشانی اور پشیمانی ہے کہ کس طرح سے انہیں سنبھالا دیا جائے۔ بہرحال وقتی طور پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ انہیں سنبھالا نہیں دیا جا سکتا۔ ناظرین، محمود اچکزئی صاحب نے بہت خطرناک تقریر کی ہے۔ انہوں نے براہ راست فوج پہ الزام لگایا، ان کا میرا مخاطب کوئی آر او یا ڈی آر او یا کوئی اور بیوروکریسی نہیں ہے، میرا مخاطب سیدھے سیدھے کرنل بریگیڈیئر جنرل ہیں کہ جنہوں نے ہمارا الیکشن چھینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ گولی مارو گے، ہمیں کوئی بات نہیں، آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے نہیں ختم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بلوچ اگر تنگ آ گئے تو پھر پاکستان کے جہاز ہم اپنے ایئرپورٹوں پہ نہیں اترنے دیں گے، ہم مظاہرے کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ پر انہوں نے بہت ہی خطرناک انہوں نے بات کی، اور جو آخری اور بڑی بات انہوں نے یہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں ہم اس پارٹی کے ساتھ چلیں گے جو پہلے اجلاس میں یہ قرارداد پیش کرے گی کہ فوج سیاست میں حصہ نہیں لے گی۔ ویسے ناظرین، یہ وہ والی قرارداد ہے، یہ وہ والی بات ہے جو کاش کہ اگر اس سے پہلے 50 سال پہلے، 70 سال پہلے، 60 سال پہلے یہ قرارداد آ جاتی تو آج پاکستان کے حالات بہت شاید آج سے مختلف ہوتے، اور اس وقت عملی طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی تقریباً ساری جماعتیں اس قرارداد کے حق میں نظر آئیں گی۔ ناظرین، اسی انداز سے اختر مینگل صاحب نے بھی بہت سخت باتیں کی ہیں، بہت سخت الزامات عائد کیے ہیں، اور اچکزئی صاحب نے تو عمران خان صاحب کی جیت کو تسلیم بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں پرانے ساتھی ہیں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، سلمان اکرم راجہ انہیں آج گرفتار کر لیا گیا۔ وہ جو احتجاج کیا جا رہا تھا ان کے حلقے میں کہ ان کی جیت کو شکست میں بدل دیا گیا، اور ان کے مخالف کی شکست کو جیت اون کو دے دی گئی، اور اون کو خوش کرنے کے لیے آج سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہتھکڑی بھی دیکھنا پڑی۔ کل تک جو صرف وکیل تھے سلمان اکرم راجہ، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، آج وہ ایک سیاسی رہنما، ویسے وہ الیکشن جیت کے بھی سیاسی رہنما بن چکے تھے، لیکن ہتھکڑی کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو روایات ہیں کہ ہتھکڑی لگنے کے بعد بندہ بڑا لیڈر بن جاتا ہے، اور
اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایسے لوگ کہ جو کل تک سیاست میں جن کا کوئی نام نہیں تھا، ان پہ ظلم کر کے جبر زیادتی کے ذریعے سے انہوں نے ان کو بڑا لیڈر بنا دیا، جن میں سلمان اکرم راجہ بھی شامل ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو کمشنر صاحب نے جو کچھ کہا، اس کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ 8 دن کے بعد ان کا ضمیر کیوں جاگا ہے۔ اس حوالے سے چونکہ ہماری یادداشت کمزور ہے، میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو سزائے موت دینے والا بینچ، جس کے ایک رکن جناب جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب، جو بعد میں پاکستان کے چیف جسٹس بھی بنے، انہوں نے قریب 25 سال کے بعد جا کے اعتراف جرم کیا تھا ایک پروگرام میں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر جبر تھا، ہمارے اوپر ایک پریشر تھا، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ پریشر میں ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط فیصلہ تھا۔ تو وہ تو مرنے کے قریب جا کے اس کے بعد 1-2 سال بعد یا 3 سال بعد شاید ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے تو اتنے دھائیاں گزرنے کے بعد اعتراف جرم کیا۔ یہ تو لیاقت چٹھا صاحب کی میں سمجھتا ہوں ان کی عظمت ہے کہ انہوں نے 8 دن کے اندر 1 ہفتے کے اندر یہ سارا کچھ انہوں نے تسلیم کر لیا اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے بھی پیش کر دیا۔ جسٹس نسیم حسن شاہ یا کوئی اور ایسی ہمت نہیں کر سکا۔ تو اس لیے اور اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مختلف اور ریٹرننگ آفیسرز جو آر اوز بھی یا ڈی آر اوز بھی، وہ بھی کوئی اسی طرح کے معاملات کرنے کے لیے تیار ہیں، یا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کسی جگہ گواہی دینے کے لیے بلایا جائے کہ کس انداز سے ان سے بھی زیادتی کروائی گئی، اور جو ہارے ہوئے تھے انہیں جتوایا گیا اور جو جیتے ہوئے تھے ان کو ہروایا گیا، اس ساری سازش کے ذریعے اور ساری گڑبڑ کے ذریعے سے۔ ناظرین، فلسطین آج کی اطلاعات کے مطابق 28,800 کچھ لوگ شہید ہو چکے ہیں، زخمیوں کی تعداد اس سے دگنا ہے، بے گھر افراد اس سے کئی گنا زیادہ ہیں، اور معاشرتی طور پہ وہ پورا خطہ تباہ ہو چکا ہے۔ لیکن عملی طور پہ کچھ جنگ کو ختم کرنے کے لیے لوگ سکت نہیں ہے کسی میں کہ وہ ہمت کرنی پڑے گی، لیکن اس وقت کہ جب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اللہ فلسطینیوں کے لیے معاملات کو بہتر کرے، ان کے لیے آسانیاں لائے، اور عالمی ضمیر کو اللہ جاگنے میں مدد دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، بہت شکریہ، آپ کامنٹس کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر کر چکے ہیں تو آپ کا شکریہ۔ آپ اپنے کامنٹس کے ذریعے سے، اپنے لائکس کے ذریعے سے ہماری مزید رہنمائی کیجیے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔